من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. ويعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد الذي قيل في شأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي قيل في شأنه لولا ما خلقت الأفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين المنتخبين المنتخبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس واتخذهم تطهيرا. ورحمة الله وأحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين واللعنة الدائمة والرضية على أعدائهم المجرمين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم صلوات. دعا چلیں کوشش کرتا ہوں. چلیں اس کے بعد 3-4 ڈیوٹیاں ہیں تو ہم ناراض نہ ہونے اللہ کو محبت پسند اجازت بہت شکریہ. پہلے تو آپ چونکہ جناب سیدہ کی دعا بن کے آتے ہیں، آپ کا وجود بڑا بابرکت ہے، سارے آمین کہیے. مالک اس وقت ملک پاکستان کے حالات کشیدہ ہیں، پروردگار ہمارے ملک میں امن و امان کی دور نصیب فرما. پروردگار شیعہ سنی بھائیوں کا اتحاد اور اتفاق قائم فرما. مالک جو شر پسند عناصر ہیں جو شیعہ سنی کو آپس میں لڑا رہے ہیں اور پاکستان کا امن خراب کر رہے ہیں، پروردگار انہیں ہدایت نصیب فرما. اور اگر وہ ہدایت والی لکیر کراس کر چکے تو مولا انہیں نصف و نابود فرمائے. خصوصی طور پر ملک پاکستان میں امن و امان کی بحالی کے لیے صلوات ایسی پڑھیے کہ پاک زہرا ہم سب پہ راضی ہو جائے. تھوڑی سی وقت میں گنجائش ہے، جتنا مجھے مانی حکم دے دینا، اس سے بھی 2-4 منٹ پہلے چھوڑوں گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اعتراض یہی ہے شروع سے کہ شیعہ جو ہیں یہ جہاں مجلس ہوتی ہے علی علی کرتے ہیں، نبی کی شان کم پڑھتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں نبی کی شان کا، یہ بالکل برائے نام مصطفیٰ کو مانتے ہیں اور زیادہ علی علی کرتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے 2-4 منٹ گفتگو کرنی ہے پاک مصطفیٰ کی شان میں، اور میں پہلا جملہ اتحاد بین المسلمین کی وجہ سے مائک پہ منہ رکھ کے کیمرے کے سامنے اعلان کر رہا ہوں کہ یہ جملہ میرا نہیں، یہ جملہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، بہترین دیوبندی خطیب جنہیں شیعہ بھی سنتے ہیں، سنی بھی سنتے ہیں، پورا پاکستان پورا ورلڈ سنتا ہے، ان کا جملہ ہے. لفظ ناخن برابر شک لفظ پہ ہو چھری آپ کی اشارہ میری، آپ علی ولی اللہ پڑھ کے چپ رہے ہیں، میں نے فتویٰ نہیں دی، آپ جانے شاہ جانے لگا جانے. قبلہ سے منبر پہ پوچھا گیا قبلہ آپ بتائیے گا کہ یہ مصطفیٰ کسے کہتے ہیں؟ مسکرا کے کہتے ہیں جو وحشی اور درندوں کو رضی اللہ بنا دے اسے محمد سارے والے ہاتھ اٹھائیے، مل کے سارے حیدری بادشاہ کو سلام، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلام. سرکار بہت شکریہ، آپ نے میری توقع سے بہتر جملہ سنا. جو وحشی اور درندوں کو رضی اللہ بنا دے ایسے معلم حقیقی کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اچھا ایک لفظ اور سن لیجیے. جناب سلمان آپ کو پتہ ہے فارسی ہیں اور سیدوں کے دروازے کے آنے کے بعد سلمان محمدی ہو گئی، لیکن پہلے جو مشہور ہے وہ سلمان فارسی ہیں. تو فارس سے 4-5 مہمان آگے جناب کو ملنے کے لیے کہ سنا ہے سلمان اب بڑے بڑے کرامتے اور معجزے دکھا، مصطفیٰ کسے کہتا ہے یہ آپ کے ذہن میں رہے. تو جب گھر پہنچے تو سرکار سلمان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا. کھانے کو اس لیے کچھ نہیں تھا کہ آپ خود گھر میں رہتے ہی نہیں تھے، آپ یا مسجد میں ہوتے تھے یا بطول کی چوکٹ بھی ہوتے تھے. تو آپ تو چونکہ گھر میں رہتے نہیں تھے
تو جب مہمان آئے تو سرکار نے کہا کہ آپ یہاں بیٹھیے، میں ابھی آپ کے کھانے کے لیے کچھ لے کے آتا ہوں۔ یہ کہہ کے جناب سلمان مدینے کی آبادی سے نکلے۔ میں وہ جگہ دیکھ کے آیا ہوں جنوری میں جب میں نے عمرے کی سعادت حاصل کی تھی۔ اللہ آپ سب کو بھی لے جائے اور جا کے آپ جنت کے مالکوں کی جنت دیکھیں۔ تو جب بابا جی جب سائیں جی بابا سید صاحب جب ایک ویران آبادی حسنین شاہ جی کراس ہوئی نا بابا میر شاہ جی، تو سیدھا آگے ویرانہ آیا۔ میرے لوگ دیکھا جی ویرانے کو دیکھ کے جناب سلمان کہتے ہیں میرے گھر میں آئے ہیں مہمان اور کھانے کے لیے انتظام نہیں ہے، ایک ہرن سے گزارش ہے وہ چپ چاپ میرے سامنے آ جائے تاکہ میں اسے ذبح کر کے مہمانوں کی مہمانواری کروں۔ اتنے میں درود پڑتا ہوا ہرن سامنے آیا۔ وہ مہمان گھر سے نکل کے درخت کے پیچھے چھپ کے دیکھ رہے ہیں کہ چیک کرتے ہیں سلمان کی پاور کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کا کانفیڈنس کیا ہے، اس کا نام کیا ہے۔ جو ہی سرکار نے کہا نا ہرن سے گزارش ہے، محمد کسے کہتے ہیں، مصطفیٰ کسے کہتے ہیں، جو نے کہا نا ہرن سے گزارش ہے ذبح ہونے کے لیے آ جائے، درود پڑتا ہوا ہرن سامنے آیا، اپنا متھا جناب سلمان کی جوتی پہ رکھا اور کہا میں حاضر ہوں۔ پیچھے سے درخت کی اوٹ سے مہمان نکلے اور کہا سلمان یہ کب سے؟ فرمایا جب سے محمد نے کہا نا منا اہل البیت، میں جو کہتا ہوں وہی ہو جاتا ہے۔ آپ کے ہاتھوں کو بڑا بہترین ساؤنڈ ہے۔ اللہ ساؤنڈ والے بھائی کی ڈیوٹی پوری سے ہمارے پاس تھوڑا چونکہ ہم تھکے ہوئے ہیں، آپ کا ساؤنڈ بہت کمال کا ہے، ساڈا بیڑا گرک ہوا ہے پڑھ کے۔ ہاں آپ بہترین ہیں، تھوڑا سا ساتھ دیجیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مصطفیٰ کسے کہتے ہیں؟ میں نے ایک سلام پڑھا بادشاہ علی کی قبر پہ اور پھر دعا ہے اللہ ہم سب کو لے جائے۔ جب میں نے دینا والوں سلام پڑھا تو میں اندر سے کانپ گیا، کیونکہ میری اتنی عقل نہیں تھی، معرفت نہیں تھی، تو میں تو حیران ہو گیا۔ پتہ نہیں آپ حیران ہوں گے یہ لطف لیں گے مجھے نہیں پتا، لیکن پہلے سلام سنی تھی۔ شاہ جی بابا جی سلام یہ تھا تیرے بادشاہ علی کی قبر پہ، سلام یہ ہے السلام علیک یا خاصف النعل و کاشف المحل۔ ترجمہ کروں، اے مشکلیں حل کرنے والے علی تجھ پہ سلام، اور اگلی گل اے جوتیاں گانٹھنے والے تجھ پہ سلام۔ آپ نے واہ واہ کی ہے، میں آپ کی پاکیزہ ماؤں کو سلام کرتا ہوں، میں نے واہ واہ نہیں کی تھی، میں تو حیران ہو گیا تھا۔ ہے بادشاہ علی دو جہاں کا سردار، یہ کیسا سلام ہے کہ اس علی پہ سلام جو جوتیاں گانٹتا ہے۔ تو جب میں نے شیعہ سنی علماء سے پوچھا تو انہوں نے کہا پتر تو ابھی چھوٹا بچہ ہے، جاہل آدمی، طالب علم ہے، تو شیعہ ذاکر چٹان پڑھ بندہ، تجھے نہیں پتا۔ اور پتر اصل سارے بولے جی، اور پتر اصل بات یہ ہے بطول کے بابا کی جب بھی جوتی ٹوٹ جاتی تھی علی اسے گانٹتے تھے۔ بادشاہ کو سلامت رکھے، خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ شیعہ وہ ہے جو رسول کے ذکر میں بولتا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہم سارے ذاکر ذاکر آپ پہ زور دے رہے ہیں پڑھو ولایت، پڑھو ولایت، پڑھو ولایت، اور ولایت کی ہم دلیل کے دیتے ہیں من کنت مولا ہو فاذا علی المولا۔ اور پتہ ہے ہم غلطی کہاں کرتے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، غلطی کہاں کرتے ہیں؟ غلطی ہم یہاں کرتے ہیں کہ ہم حدیث کے پہلے حصے کو چھوڑ جاتے ہیں۔ علی کو مانو، علی کو مانو، بابا علی کو دوسرے نمبر پہ ماننا ہے، من کنت مولا۔ میرے مولا علی سے پہلا مولا حسین کا نانا ہے۔ سرکار نے یہ نہیں کہا کہ ہر ایرے غیرے کا علی مولا ہے، فرمایا نہیں، علی فقط اس کا مولا ہے جس کا میں مولا ہوں۔ اس لیے آپ من کنتوں کو سمجھیے۔ اب میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا چکر ہے؟ فرمایا چکر یہ ہے کہ جب بھی حسین کے نانا کی جوتی ٹوٹ جاتی تھی نا تو سرکار اسے گانٹتے تھے۔ اب آئیے میں پورے دینے کا مشترکہ نوکر بن کے، اتنا کثیر اجتماع ہے، کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی، تو میں شیعہ مذہب کا منہ بن کے لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ہم نبی پاک کو کتنا زیادہ مانتے ہیں۔ ہمارا کلمہ گواہ ہے، لا الہ کے بعد محمد پہلے ہے، علی بعد میں ہے۔ لا الہ کے بعد مصطفیٰ پہلے ہے، مرتضیٰ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور پھر ہے علی ولی اللہ ہے۔ اس کا مطلب ہے میرے مولا علی کی عزت اور عظمت جتنی بھی بلند ہو وہ زہرا کے بابا کے بعد ہے، وہ زہرا کے بابا کے بعد ہے، وہ حسین کے نانا کے بعد ہے۔ اب آپ نے سر اٹھانا ہے۔ اب میں نے پوچھا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدوں کے سید 12 سید کائنات کے ہیں اور آپ ان 12 کے بھی سید ہیں، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے سیدوں کے سید، اے نبیوں کے تاجدار، اے ختم نبوت کی مہر، آپ یہ تو بتائیے، آپ تو فرماتے ہیں شہر میں ہوں، دروازہ علی ہے، جسم میں ہوں، سر علی ہے، موسیٰ میں ہوں، ہارون علی ہے، اور آپ تو کہتے ہیں یا علی تو میرا بھائی ہے، میں تیرا بھائی ہوں، یا علی تو میرا نفس ہے، یا علی تو میری جان ہے، یا علی تو میری جان ہے، یا علی تو میرا، اور مقدم میں کہاں آپ تو کہتے ہیں من کن تو مولا ہوں فاز علی ہے مولا، سنین چلی جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ ادھر سے آپ علی کو مولا کہتے ہیں اور ادھر سے جوتی دیتے ہیں علی کو کہ وہ کاٹ دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مدینے میں موچی نہیں تھے؟ اور اگر کوئی موچی نہیں تھا تو کیا صحابہ کرام نہیں تھے؟ آپ کسی صحابی کو جوتا دیتے وہ کاٹ دیتا، وہ بھی تو آپ کے نوکر ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب بھی جوتا ٹوٹے آپ علی کو دیتے ہیں اور ادھر سے کہتے ہیں میں بھی مولا ہوں، علی بھی مولا ہے، تو جوتا علی کو کیوں دیتے ہیں؟ آواز زیادہ مجتبائی ہزیان نہ بک، تجھے پتہ نہیں اس جوتی نے وہاں جانا ہے جہاں کوئی نبی نہیں جا سکا، اگر علی کے علاوہ کوئی اور چھونے یا وہاں جانے کے لائق نہیں رہے گی۔ سمجھے مولا آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے، ایک ہاتھ نہیں خدیر کی سنت ہے، دونوں ہاتھ مل کے اونچا نعرہ حیدری، بادشاہ آپ کو سلامت رکھے۔ جی سارے مل کے، سارے گناہوں کی معافی، کل ایمان کل قرآن، حیدری۔ مولا آپ کو سلام کرے۔ کون مصطفیٰ؟ میرا موضوع یاد رکھیے، کون مصطفیٰ؟ جس کی جوتی علی صاف کرتا ہے اور کسی کپڑے سے نہیں، اپنی پگ سے۔ خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ میرے مولا علی سے پوچھا گیا یا علی آپ کعبہ کے گوہر ہیں، زہرا کے شوہر ہیں، جبریل کے استاد ہیں، محمد کے داماد ہیں، پوری کائنات کے مشکل کشا ہیں، اللہ نے آپ کو اذن دیا ہے، طاقت دی ہے، اللہ نے آپ کو ید اللہ کہا ہے، وجہ اللہ کہا ہے، یا علی کسی بات پہ آپ کو فخر ہے؟ فرمایا نہیں، ایک بات پہ علی کو فخر ہے، میں زہرا کے بابے کا نوکر ہوں، اس پہ علی کو فخر ہے۔ یہ میرے مولا علی کا عقیدہ ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا اب جملہ سنیے اور بڑے اطمینان سے سنیے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کعبہ ہے، یہ جو کعبہ ہے جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کیا یہ وہی کعبہ ہے جو آدم و ابراہیم نے بنایا تھا؟ نہ، 9 مرتبہ مختلف وجوہات کی بنا پر، بابا شاہ جی، عادل شاہ جی، 9 مرتبہ، پیر امیر شاہ جی، 9 مرتبہ یہ کعبہ گرا ہے، 9 مرتبہ شاہ جی نئے طریقے سے پھر بلند ہوا ہے۔ غازی شہنشاہ کے پنجے کی قسم ہے، میرے مذہب میں اس سے بڑی قسم نہیں ہے، اور سنی بھائیوں کے مذہب میں بھی شاید اتنی بڑی قسم نہ ہو، چونکہ یہ علم کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ بیٹھ کے کہتے تھے کرسی مل گئی کاش خیبر میں علم مل جاتا۔ اتنا خدا کی اتنی قسم، اتنی بڑی قسم ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ جی سب کے نام دینے والوں، جہنم والوں، دور دور سے آئے ہوئے سادات و مومنین، اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کا آنا قبول فرمائے، اتنی گرمی میں بیٹھ کے سننا اللہ قبول فرمائے۔ میں کہہ رہا ہوں 9 مرتبہ کعبہ گرا ہے، 9 مرتبہ بنا ہے، لیکن جو ہی مستری بنا کے پیچھے ہٹتا ہے، جیسے لکیر 13 رجب کو پڑی تھی وہ دوبارہ سے نمودار ہو جاتی ہے، جو آ کے پوری کائنات کو یہی بتا رہی ہے کہ جب تم پوری دنیا مل کے علی کی لکیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، غدیر کا مقابلہ کر سکتے۔ خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ کون مصطفیٰ؟ زیادہ لمبا نہ ہو جاؤ، آواز نہیں آ رہی، نہ دیکھیں، تھوڑی آواز ہے، تھوڑی، سارے اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ کون مصطفیٰ؟ جب کسی ماڑے بندے کی بیٹی کی شادی ہوتی تھی نا، غریب آدمی کی، تو اس کے پاس پرفیوم خوشبو نہیں ہوتی تھی، حق الیقین علامہ باقر ملسی، تو وہ لکھتے ہیں کون مصطفیٰ؟ وہ لکھتے ہیں کہ وہ ماڑا بندہ، بیٹی کا باپ، پانی کی بھری ہوئی بالٹی لاتا رسول کے پاس، سرکار کلی کرتے، سارا پانی عطر میں بدل جاتا۔ میں اب آپ کو میں مزاج دیکھوں گا کہ دینے والے ذاکروں کی فنکاری پہ بولتے ہیں یا بات میں وزن ہو تو بولتے ہیں۔ لکھتے ہیں سرکار جب لعاب دہن پھینکتے تھے تو پوری کی پوری پانی کی بالٹی پرفیوم میں بدل جاتی تھی۔ 5 بندے بولو تو راضیاں۔ اب سمجھ میں آیا بخاری مسلم میں کیوں لکھا ہے
حسن بھی میرا پھول ہے. ہائے ہائے خدا آپ کے آپ کو سلامت رکھے. شادی بسم اللہ کرنا, مولا آپ کو سلامت رکھے. اور حسین بھی میرا, کیونکہ وہ دونوں بھائی رسول کی زبان چوس کے جوان ہوئے ہیں. اب سوچ وہ کتنے خوشبودار ہوں گے. کون مصطفیٰ؟ چوتھی دلیل کون مصطفیٰ؟ توجہ, حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی مدارج النبوہ. میں نے میکسیمم 25-30 منٹ پڑھنا ہے, 31 نہیں ہوگا, 29 ہو سکتا ہے. آپ میرے تو دیکھیے زیادہ ٹائم ہو گیا, 7-8 منٹ رہ گئے. وہ لکھتے ہیں کہ کون مصطفیٰ, پانچویں دلیل کون مصطفیٰ. وہ لکھتے ہیں مصطفیٰ وہ ذات ہے. جب سید جنگل میں گزرتے تھے نا تو درخت جھک جھک کے سلام کرتے تھے, اور جب سید پہاڑیوں سے گزرتے تھے تو پہاڑوں میں زلزلہ آتا تھا اور جھوم جھوم کے کہتے تھے کائنات کے سید پہ سلام ہو, حسین کے نانا پہ سلام ہو, زہرا کے بابا پہ سلام ہو. جب پتھریلی زمین سے گزرتے تھے تو بڑے بڑے پتھر اڑ اڑ کے سلام کرتے تھے اور کہتے تھے دو جہاں کے سید پہ سلام ہو, دو جہاں کے بادشاہ پہ سلام ہو. جب معراج پہ جاتے ہیں تو سدرۃ المنتہا سلام کرتا ہے, تو عرش بری سے پاک کے کائنات کا ذرہ ذرہ سلام کرتا ہے. پیچھے بہت بڑے شاعر ذات کے سید بہترین کلم والے بابا حیدر شاہ جی میرے علاقے کا مان ہے, اور بہت بڑے شاعر کا میں نام لے کے جملہ پڑھنے لگا ہوں. بابا جی بھی دعا فرمائیں گے, آپ نے بھی کہنا ہے. یہ جملہ شوکت رضا شوکت کا ہے, میرا نہیں ہے. پہلا جملہ میرا ہے کہ دو جہاں مدارج النبوہ میں نے پڑھا ہے کہ دو جہاں جسے سلام کرے وہ مصطفیٰ ہے. اب شوکت صاحب کہتے ہیں اسی لیے تو میں کہتا ہوں میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے مگر حسین کو نانا سلام کرتا ہے. مولا آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے. جو ہاتھ فضا میں ہے کسی کمینے کے محتاج نہ ہو, مل کے اونچا نعرہ حیدری. بھائی بادشاہ آپ کو سلامت رکھے. میں جلدی اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تھوڑے ٹائم میں زیادہ باتیں ہو جائیں. اچھا تو میرے پاس 6 دلیلیں ہو گئی. کون مصطفیٰ میں نے آپ کو باری باری بتایا, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب آخری منٹ مجھے دیجئے اور داد سے بے نیاز ہو کے میری آنکھوں میں آنکھیں رکھیے تاکہ میں آپ کو بہت بڑا حق کا پیغام دے کے جاؤں. کون مصطفیٰ؟ جس پہ درود ہو. اور درود کیسے ہو؟ جی صدقے میں شیعوں کا درود نہیں پڑھوں گا. کیوں؟ ایک تو مجمع شیعوں کا ہے اور ایک جناب آپ کا درود چھوٹا ہے, لفظ تھوڑے ہیں. میں پڑھوں گا درود سنی بھائیوں کا. ایک تو اس لیے کہ وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں, پیار محبت میں اضافہ ہوگا. دوسرا اس لیے کہ ان کا درود بھی بڑا ہے. ہمارا درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بس. لیکن بھائیوں کا درود سنیے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب میں آپ کے سامنے درود کھولنے لگا ہوں. جو میرے سنی بھائی درود پڑھتے ہیں, سنی صرف ہمارے بھائی نہیں ہیں, ہماری جان ہیں. وہ جو درود پڑھتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سنی بھائیوں کے نزدیک 4 ہستیوں پہ درود ہے. میرے ہاتھ کو دیکھیے گا. ابراہیم پہ درود, آل ابراہیم پہ درود, محمد پہ درود, آل محمد پہ درود. سارے مجمع نے دیکھ لیا, یہ کچھ لوگ رہ گئے ہیں, میں ان کو بھی دکھا دوں. بھائی سنیے, سنی بھائیوں کا درود بابا جی دعا فرمائیے گا. ابراہیم پہ درود, آل ابراہیم پہ درود, مصطفیٰ کسے کہتے ہیں, محمد پہ درود, آل محمد پہ درود. شیعہ ماں کا بچہ نہ بولے اگر دکھ لگے گا, میں کبھی گانا نہیں کری ہے. اس کا مطلب ہے محمد اسے کہتے ہیں جس کے اوپر بھی درود ہو. خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے, اللہ آپ کے ہاتھوں کو جی صدقے جاتا ہوں. اس کا مطلب ہے پاک مصطفیٰ سیدوں کا سید, حسین کا نانا, اس پاک سید کو کہتے ہیں جس کے اوپر بھی درود ہے, جس کے نیچے بھی. اس کا مطلب ہے 24 گھنٹے 2 درود حاجی بن کے جس پاک فخر کعبہ کا طواف کریں اسے زہرا کا بابا محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں زیادہ تو بھائی چنگا پڑھا پڑھتا سا پیا یہ 24 گھنٹے کسوں کٹ لے. قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے 24 گھنٹے؟ میں قرآن سے 24 گھنٹے نہ دکھاؤں جو چور کی سزا میری. آیت میں پڑھوں گا اور ابھی آپ کو ثابت کرتا ہوں کہ 24 گھنٹے ہے یا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. ترجمہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں حسین کے نانے کے اوپر, اور آیت الکرسی گواہ ہے نہ اللہ سوتا ہے. سب کے جواب ایک گل میں سوچیے, گل سنیے, ایمانداری سے بتائیے گا تھک گئے ہو؟ کیونکہ آواز میں کمی آئی ہے اس جملے پہ. میں 10 منٹ پڑھوں گا 10 گھنٹے. بھائی جی نہ میں ساتھ لینا, اگر آواز میں کمی آئے گی میں اس کے بعد جملہ نہیں پڑھوں گا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہو گیا, یہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں. اگر آواز میں کمی آئی, داد میں دعا میں کمی آئی تو میں اگلا جملہ نہیں پڑھوں گا. اس لیے گزارش ہے کہ آپ کی پاکیزہ آواز ممبر تک آنی چاہیے. اس کا مطلب ہے نہ اللہ سوتا ہے نہ فرشتے سوتے ہیں. اس کا مطلب ہے 24 گھنٹے مصطفیٰ پہ درود جاری ہے, کیونکہ نہ اللہ سوتا ہے
نہ فرشتے سوتے ہیں. تیرا جس کو جی چاہے درود والی چادر میں لے آ اور واہی 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 کہہ کے لاتا جا. پر ایک گل کا خیال رکھنا کہ درود اس پہ ہے جو دن کے 12 بجے بھی پاک ہو, جو ادھی رات کو بھی پاک ہے. خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے, کیونکہ درود 24 گھنٹے ہے نا بھائی. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. درود 24 گھنٹے ہے نا. درود ایک لمحہ بھی مس, درود ایک لمحہ بھی چپ, درود ایک لمحہ بھی رکتا, درود میں کوئی فل سٹاپ, یہ مسلسل جاری ہے. اس کا مطلب ہے کہ درود اس پہ ہوگا جو 24 گھنٹے پاک ہوں. اب میں کیا کروں, مجھے کہ مولوی صاحب کا جملہ یاد آ گیا. وہ کہتے ہیں شیعہ دے کام ہی پٹھے نے. قبلہ کیا ہوا؟ کل یہ کہتے ہیں 5 تن پاک. پہلے تو یہ لفظ ہی ٹھیک نہیں ہے, لفظ ہے 5 تن پاک. تو مولوی صاحب اگر ایسا ہے تو آپ 8 تن پاک کہہ لیں. بھائی آپ 8 تن کہہ لیں. یہ جو آپ 5 تن کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اندر سے آپ بھی جانتے ہیں 5 اور ہیں اور 3. وہ مولوی صاحب دنیا سے گئے تو ایک اور مولوی صاحب آ گئے, انہوں آ کے حد کر چڑی. وہ کہتے ہیں 5 پونج والی گل ہی کوئی نہیں, سب تن پاک. انہوں نے کیا کہا جی؟ سب تن پاک. نہ میں نے کبھی یہ کہا ہے کہ حلالی حلالی بولو تو حرامی حرامی چپ رہو. میرا عقیدہ یہ ہے, یہاں آتا ہی وہ ہے جس کی ماں پاکیزہ ہوتی ہے, بے شک شیعہ ہو بے شک سنی ہو. اور نہ میں نے کبھی یہ کہا ہے کہ کل تک پنڈال اٹھ کے بولے حقدار نہیں ہوتا, جس کے دل میں علی ہے وہ بیٹھے بیٹھے ایک مرتبہ واہ کہہ دے حقدار ہو جاتا ہے. نہ میں نے کبھی یہ کہا کہ بیٹا اونچی بولو آواز نجف تک جائے, نجف والا ان کی بھی سنتا ہے جن کی آواز نہیں ہوتی, وہ تیری میری آواز کا محتاج نہیں ہے. ایک مہربانی کریں, اگر جملہ سمجھ میں آئے تو پھر آپ کی پاکیزہ آواز کم از کم ممبر تک ہونی چاہیے نا. ممبر تک حق بنتا ہے نا. کہتے ہیں 5 تن نہیں, سب تن پاک. مولوی میری طرح سر پہ قرآن رکھ کے بتا, مسجد نبوی میں سب تن کے دروازے کھلتے تھے یا 5 تن کا دروازہ کھلتا؟ مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت. اونچی وائس مل کے اونچا نعرہ حیدری. بادشاہ آپ کو سلامت رکھے. جی میں صدقے جانا. تو مصطفیٰ کون؟ میں ذرا ٹائم کے ساتھ دیکھ رہا ہوں. مصطفیٰ کون 3 سے پہلے چھوڑنا ہے. مصطفیٰ کون؟ جس کے اوپر بھی درود ہے اور جس کے 7ویں دلیل اور آخری دلیل آج کی حد تک کافی ہے. بھائی جی مجھے یہ بتائیے کہ سارے مل کے دسا دیں کہ مصطفیٰ پاک پر صدقہ حلال ہے حرام ہے؟ اور مصطفیٰ کی جوتی کے صدقے میں قیامت تک پیدا ہونے والے سجدوں پہ بھی حرام ہے. لو جی اب میں نے جملہ کہنا ہے, ہوں ہاں کر کے سارے جھٹک کے مجھے بتائیے کہ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. اس کا مطلب ہے, بھائی آواز دیجیے گا تھوڑی سی. اس کا مطلب ہے مصطفیٰ پاک اسے کہتے ہیں جس پہ درود حلال ہے صدقہ حرام ہے. میں ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں, اس کا مطلب ہے 7 دلیلوں کے بعد نتیجہ ہے. اس کا مطلب ہے پاک مصطفیٰ اس سیدوں کے سید کو کہتے ہیں جس پہ درود حلال ہو صدقہ حرام ہو. مولوی جی اینی پرچے پرچے کر کے سانو اندر نہ ڈکی جا. قرآن پاک کی قسم ہم تیری ضد میں علی کو بلا فصل نہیں کہتے. تو علی کے علاوہ وہ بندہ دکھا جس پر محمد کی طرح درود حلال ہو صدقہ حرام ہو. بھائی سب کے نام مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. وہ صرف علی ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. آج کی حد تک میں آپ سے گزارش, جی بسم اللہ, گزارش ہے کہ ناراض نہیں ہونا, مجبوری ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے کئی ذاکرین اس وقت ریسٹ ہیں. جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں, تو پھر جو ذاکر پہلے 3 منٹ سے پڑھ رہا تھا اب اسے 5 6 پڑھنی پڑ رہی ہیں. حالات اس طرح کے ہیں, آپ ناراض نہ ہوئیے گا. ایک جملہ میں پڑھتا ہوں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ مل کے ہائے کیجئے تاکہ میں عبادت مکمل کروں. میں نے شاہ جی کو 3 سے پہلے ممبر دینا ہے. یہ ذہن میں رکھ رہا ہوں جی, یہ میرے سر پہ آ گیا. اب جس کی اماں شیعہ ہے نا وہ ہائے نہ کرے, پھر وہ خود ہی مجرم ہے, میں کچھ نہیں کہوں گا. اتنا کہتا ہوں کہ کربلا کے میدان میں 72 شہیدوں میں سب سے بڑا قد بھی غازی کا ہے, سب سے چھوٹی قدر بھی غازی کی ہے. مولا آپ کا حکم ملا ہے شہیدوں کی طرف سے. جی بسم اللہ کرنا, جی بسم اللہ کرنا. حکم ملا سلام کی طرف سے 2 جملے بی بی پاک زینب کے پردے یعنی مولا عباس کے. میں پھر جملہ کہتا ہوں. جی میں پھر کہتا ہوں. بابا جی ہاتھ میں جوڑی, میں کہتا ہوں. بابا جی ہاتھ میں جوڑی ہے. میں کہتا ہوں, میں عرض کر رہا ہوں کہ 72 شہیدوں میں
سب سے بڑا قد بھی عباس کا تھا اور سب سے چھوٹی قبر بھی عباس کی تھا. یہ سارے رل کے آئے کرو تو میں ماتوں کر کے جملہ رکھا. شبیر کے آخری سجدے کی قسم اصغر کی قبر بڑی ہے، غازی کی قبر چھوٹی ہے. اب آپ کا حق بنتا ہے نا، آپ میرا گربان میں بسم اللہ میں بسم اللہ، آپ میرا غصہ دور کرے. آپ کا حق بنتا ہے نا، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ میرا گربان پکڑ کے مجھ سے پوچھو زیادہ مجھ بھائی اتنا سخت جملہ کہہ دیا، کہاں لکھا ہے؟ جاؤ جا کے اپنے عربی مکتب پڑھو. جو آپ کے مذہب کے عالم دین ہے نا، بڑے بڑے آبا امام والے علماء کرام، جب جا کے ان سے پوچھو کہ ریکارڈنگ ہو گئی زیادہ یہ پڑھ کے گیا ہے، تیرا دل ٹوٹ جائے یا چیر جائے مجھے معاف کرنا. بتاؤں کتنا مارا ہے غازی کو. قطعوا بأسیافہم اربا اربا، اوکھا لگے تو معاف کر دے. غازی شہنشاہ کے علم کی قسم، جب غازی گھوڑے سے گرا ہے نا، یہ حرامی اوپر سے ایسے مارتے رہے جیسے قصاب گوشت بنائے تو قیمہ اڑتا ہے نا. میں بسم اللہ شدید جیسے قصاب جی حوصلہ 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 جی میں بسم اللہ ہم والا میرا غصہ دور کرے. جب جی بسم حوصلہ بھائی حوصلہ، جب قصاب گوشت بناتا ہے تو قیمہ اڑتا ہے. اس طرح یہ غازی عباس 2 میں توڑ پڑتا تیری برداشت سے باہر ہو جائے گا. اس طرح شہید امیر شہید، اس طرح یہ مولا عباس کو مارتے رہے. دشمن دینے والوں، دشمن بھی جانتا تھا یہ غازی صرف غازی نہیں، بہنوں کا مان بھی یہی ہے، حسین کی جان بھی یہی ہے. مثال سنیے، مثال سنیے، مثال کے بعد پھر ماتم کا جملہ کہتا ہوں. ہائے کیجئے بس اتنا کافی ہے، اس کے بعد ماتم کا جملہ کہتا ہوں. لکھا ہے جب غازی گھوڑے سے گرا ہے، جہاں سے اصغر بھائی نے چھوڑا کہ منہ کے بل گرے تھے، تو ایک شامی کہتا ہے سپاہیوں پیچھے ہٹو. کہاں جائے گا؟ کہتا کوفے. کیوں؟ کہتا میں ابن زیاد سے کہتا ہوں مبارک ہو حسین مارا گیا. وہ سپاہی کہتے ہیں 18 جیٹھ ہے 10 محرم ہے، تپتی ہوئی ریت نے تیرا دماغ خراب کر دیا. پاگل آدمی، حسین نہیں غازی گرا ہے. کہتا پاگل میں نہیں، پاگل تم ہو. غازی گرا سمجھو حسین مارا گیا. حضرت دشمن بھی جانتا ہے. میں بابا جی حیدر صاحب جی صحیح بیٹھے ہیں، بزرگ صحیح بیٹھے ہیں، امیر شاہ جی، حسنین صاحب جی، مجھے کوئی بھائی بول کے بتائے گا جس نے تاریخ پڑھی ہو کہ سیدوں کے کتنے بچے کربلا میں تھے؟ صدقے جاوا شاباش، 84 44 بچے، 40 تے 4 44 بچے کربلا سے لے کے شام تک ایسے مرے ہیں کہ ماؤں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. اور جب تھک کے بچے کا ہاتھ چھوٹتا تھا، پچھلے اونٹ کا قدم بچے کے سینے پہ آتا تھا. اب آپ میرا گریبان پکڑ کے مجھ سے پوچھو زیادہ مجھ بھائی تو تاریخ کا طالب علم ہے، تو یہ بتا کہ باقی 40 کا کیا بنا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. قسم میرے بس میں ہوتا، اگر میں بڑا ذاکر ہوتا، میرے پاس لفظ زیادہ ہوتے، میں پردہ ڈال دیتا. مجبوری یہ ہے، میں طالب علم ہوں، میرے پاس لفظ نہیں، علم نہیں. غصہ نہ کرے، ناراض نہ آئے، میں گل کھولوں گا. جی باقی 40 کا کیا بنا؟ جب کٹا ہوا علم اور پھٹا ہوا مشکیزہ لے کر ٹوٹی کمر کے ساتھ حسین خیمے میں آیا تو بچوں نے سمجھا شاید چچا پانی لے آئے. جب بچے 40 خالی جام لیے بھاگ کے آگے بڑھے، پتہ چلا غازی مارا گیا. 40 کے 40 بچے وہیں پہ مر گئے. منہ کھلے تھے اور روحیں پرواز دی. بسم اللہ جی. حوصلہ 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 بھائی، حوصلہ حوصلہ بھائی، حوصلہ. مولا تیرا غصہ دور فرمائے. حوصلہ. ایک بار سانس لے لو، ایک بار سانس لے لو. اگلی منزل بڑی سخت ہے. ایک بار جی سکتے ہیں. مولا تیرا غصہ دور فرمائے. بھائی ایک بار سانس لیجیے، ایک بار سانس لیجیے. اگلی منزل. ہمارا مقصد آپ کو مارنا نہیں، بلانا ہے. آپ کے چھٹے بادشاہ فرماتے ہیں ہمارے ایک شیعہ کی زندگی پوری دنیا کی قیمت سے زیادہ ہے. اس لیے جو عزادار حسین ہے، آپ کیا جانے کہ اس کی عزت کیا ہے؟ ہم نے پڑھا، ہم سے پوچھیے. آپ کی عزت یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کے پاؤں کے نیچے جو خاک ہے اسے بوسہ دیں. اتنی عزت ہے. ایک بار سانس لیجیے. حسین مولا نے بچپن میں ایک شیر پالا تھا جس کا نام ہے بابا جی صدقے جاؤ مہربانی بابا جی ابو الحارث. لوگوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ ہمیں ڈر آتا ہے، حسین سے کہیے شیر کو آزاد کر دے. اب بچپن میں شبیر ہیں اور شیر سے کہتے ہیں کہ تو ایسا کر، مجھے پتا ہے تو میرے بغیر رہ نہیں سکتا، لیکن میں تجھے حجت خدا کے حکم دیتا ہوں، ایک جنگل میں چلا جا. مولا کون سا؟ فرمایا اسے نینوا کہتے ہیں. وہاں چلا جا، میں حسین وعدہ کرتا ہوں تیری میری ملاقات وہاں ہوگی. منتصر جی ملاقات کب ہوئی تھی؟ سادات کی جد کی قسم ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب شام غریبہ کے بعد 9 حصوں میں حسین کی لاش بکھری ہوئی تھی. فرزند زہرا
9 हिस्सों में बिखरा हुआ था, और यही शेर आया आके हुसैन को काबा समझ के हाजी बन के तवाफ कर लगा। और आप ऐसे मातम करते हैं ना, हम और आप ऐसे मातम करते हैं, इस तरह इसने सर से मातम किया, अपने सर को करबला के पत्थरों पर लगाता है और आहिस्ता आहिस्ता कहता है, अगले पंजे जोड़ के कहता है, एक बार इजाज़त दे मैं जालिमों से पूछूं ज़ैनब की रिदा किसने मिली है। खुदा की कसम, जिसे पता है मैं गाजी पढ़ रहा हूँ, जिसे पता है मैं गाजी पढ़ रहा हूँ, उसके कलेजे चिर जाएंगे। जिसे पता है कि मैं अब्बास पढ़ रहा हूँ। इमाम फरमाया मेरी तरफ से इजाज़त है, वो सामने जले हुए खैमे हैं, लावारिस बैठी हैं अली की बेटियाँ, और मेरी आलिया बहन गाजी बन के अल हाफिज़ वल हफीज़ कह रही है, उसके हाथ में जली हुई लकड़ी है। अगर तेरी मुर्शदजादी इजाज़त दे, जी बाबा जी, बाबा जी हाथ ना बांधिए, हाथ ना बांधिए, अगर तेरी मुर्शदजादी इजाज़त दे, या मेरी तरफ से इजाज़त है हमला कर दे। रोता हुआ हल्के कदमों से आया, देखिए गैरतमंद कितना है, इसने पाक बीबी को नहीं देखा, आंखें झुकी हैं, और अगले पंजे जोड़ के थोड़ा कलेजा फट जाना, अगले पंजे जोड़ के मुंह फेर के कहता है, मुर्शदजादी मेरे सैयद कह रहे हैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं हमला करने को तैयार हूँ। उच्ची रोया जे जली हुई चोप नीचे फेंक के अली की बेटी अली के लहजे में कहती है, जा अपने मौला से कह दे मैं तेरे शेर को इजाजत नहीं देती। जब मेरा शेर हाथ मलता हुआ चला गया, और बार बार कहता था, एक बार हौसला हौसला हौसला, तेरा मौला हौसला, गर्मी बढ़िया भाई, हौसला भाई, गर्मी बढ़िया, हौसला। मैं बिस्मिल्लाह, मेरे अशरे के बानी आए हुए हैं, हसनैन शाह, अमीन शाह, इनसे पूछ के मसाइल में जेल में लोग बेहोश हो जाते थे, इसलिए हौसला, मैं बड़ा डरा हूँ, मैं हौसला भाई, मैं बड़ा डरा हूँ। कहा जाओ अपने मौला से कहते, और मेरा शेर बार बार मेरे कदमों चूम के कहता था, एक बार इजाज़त दे दे, फिर तुझे शराबियों से बोलना नहीं पड़ेगा। लो जी लफ्ज़ आखिरी, चूँकि अब मुझे पता है अगर मैं ज़्यादा लंबा पढ़ूंगा, एक तो शाह जी का टाइम ज़्यादा होगा, हाँ 2 मिनट रह गए हैं, और दूसरा ये है कि आपकी बर्दाश्त से बाहर होगा, हमारा मकसद बुलाना है, मारना नहीं है। एक जुमला और सलाम। ये पंजा है ना, और अलम किस तरह होता है, ऊपर पंजा और नीचे फड़ेरा, ठीक है। चचा मेरा असगर प्यासा है, कहा सैयदजादी अगर आप खुद मशकीज़ा पहनाएं तो मैं कोशिश करता हूँ। यूँ मशकीज़ा, चचा आपका कद बड़ा है, कहा मैं झुकता हूँ, अब तेरी वफा पे बहनों की चादरें कुर्बान। इतना गाजी झुका शहीदा सकीना के सामने कि अब्बास की पेशानी सैयदजादी के पाँव पे आ, जिन्हें मेरे को देखना होगा मातम हो जाना है। जब महसूस किया ना सकीना ने कि चचा के हाथ और माथा मेरे पाँव पे है, तो बीबी यूँ हिचकियाँ लेके सैयदजादी रोने लगी, और रो के कहते चचा क्या समझ के मेरे पाँव को हाथ लगाया है। गाजी झुके हुए कहता है, वक्त की ज़हरा। जब कहना वक्त की ज़हरा, बीबी लोग कहते फिर मैं सकीना बन के नहीं, दादी बन के वादा करती हूँ, क़यामत तक मेरे बाबा का अलम नीचे रहेगा, तेरा हाथ ऊपर रहेगा। अज़ादारों नफ्स आखिरी और सलाम कहता हूँ। यूँ गाजी ने मशकीज़ा भरा, और बाबा जी बैठे हुए हैं, बाबा जी ने अपने बेटे का नाम रखा है मुर्तजिज़, बाबा जी ये रखा है, यानी मौला हुसैन की सवारी के नाम पे सैयद ने अपने बेटे का नाम रखा है। और जबकि गाजी शहंशाह के घोड़े का नाम था अशअल। सैयद अल्लाह आपका बेटे की लंबी जिंदगी करे, सारे भाई आमीन कहिए जी। जब गाजी ने मश्क भरी है ना, तो ये अशअल अपने दोनों सोम उठा के ना जोर जोर से जमीन पे मारता है, और पानी उड़ उड़ के गाजी के कपड़ों पे आता है। उलल अमर का बेटा कहता है ये क्या कर रहा है अशअल, माजा फालता, क्या कर रहा है। अपनी जुबान में कहता है, मौला अगर पानी की मश्क ना गई, तेरा लिबास निचोड़ के सकीना असर बताती। मौला उसका असर बड़ा प्यासा है। क्या सुनते हैं जी, क्या सुनते हैं आप। पहले दाया बाजू कलम हुआ, फिर बाया बाजू कलम हुआ। गाजी ने मशकीज़ा अपने मुंह में लिया, सामने से तीर आया, और जाकिर आपको छुपा के कि तू मर न जाए। जाकिर कहते हैं गाजी ने घोड़े से कहा था, मुंह फेर ले कि मैं अब मुझे सकीना के सामने जाते हुए शर्म आती है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली जन वलीउल्लाह की कसम जाकिर तेरे डर से छुपाते हैं। असल बात शर्म की नहीं थी, असल बात ये थी जालिमों ने गाजी को मारा इतना था, हुसैन जहां से पकड़ता गाजी बिखरता जाता। अब्बास का लाशा खेमों में जाने के लायक नहीं था। इधर से गाजी गिरा, इधर हुसैन रो रहे हैं। सकीना गिरी भाई, बाबा बाबा मेरे चचा कहाँ हैं। हुसैन चुप, एक रिसाले लो, एक रिसाले लो। बाबा मेरे चचा कहाँ हैं। हुसैन रो रहा है, अमामा गरीब का खुला हुआ है। तीसरी बार सैयदजादी ने अबा में हाथ डाला,
کہا بابا بابا میرے چچا کہاں ہیں؟ لو جی چکو ہاتھ مارو سینے پہ ہائے حسین کہو میں آپ کو سلامتا ہوں۔ تیسری مرتبہ جب سیدہ نے کہا نا بابا میرے چچا کہاں ہے، اب حسین بولے نہیں ہے، ایک مرتبہ قرآن کی طرح اپنی بیٹی کو اٹھایا بلند کر کے کہتے ہیں اب دیکھ تیرا چچا کہاں ہے۔ سارے ماتم کر رہے تھے، بی بی پاک نے دیکھا چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے منہ پہ ماتم کر کے بی بی کہتے ہیں بابا اصغر مرتا ہے تو مرے ایک بار چچا کو بلا لے۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا بابا میرے چچا کے ہاتھ نہیں ہیں، اوپر سے کوئی نیزے مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی خنجر مارتا ہے۔ اور ذاکر کہتے ہیں حسین چلا غازی کی لاش پہ اور سید کو ٹھوکر لگی، سامنے دایاں بازو تھا، پھر ٹھوکر لگی، بایاں بازو تھا، پھر ٹھوکر لگی، کٹا ہوا علم تھا، پھر ٹھوکر لگی، پھٹا ہوا مشکیزہ تھا۔ 50 12 14 کی قسمیں، اصل بات یہ نہیں ہے، کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، اصل بات یہ ہے جب غازی زین سے گرا ہے نا، عمر صاحب نے کہا اب حسین کا رہا کوئی نہیں، جیسے چاہو حسین سے سلوک کرو۔ کوئی دائیں سے تماچا مارتا غریب بائیں گر پڑتا، کوئی بائیں سے تماچا مارتا غریب دائیں گر پڑتا۔ آواز آئی غازی او میں غریب۔ سب مل کے بلند آواز سے